بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، طلباء عزیز اور معزز حاضرین، میرے لیے یہ لمحات بے حد بابخت باسعادت ہیں کہ حق تعالیٰ نے اس نورانی مجلس میں آپ حضرات کی زیارت کا شرف عطا فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جس نے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے در حقیقت حق تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ ہی کے ارادے سے سب کچھ، ہم سب اللہ کے ارادے کا اور اس کی مشیت کے تابع ہیں، لیکن یہ دنیا کیونکہ دارالاسباب بنائی گئی ہے تو یہاں ہر کام جو ہے وہ کسی نہ کسی سبب سے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز سبب بنتی ہے کوئی۔ تو ظاہر ہے کہ اس مجلس میں حاضری کا سبب جامعہ قاسمیہ کے حضرت محتمین صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور زمانہ خورشید احمد صاحب اور یہاں کے اساتذہ، ان کی محبتیں، ان کا اخلاص اور اس کی کے آثار اور اثرات کہ حق تعالیٰ نے اس کی تکمیل فرمائی اور کشا کشا میں یہاں حاضر ہو گیا، میرے لیے یہ باعث سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ بنیادی طور پر پہلے میں چند باتیں بطور تمہید سمجھ لیجیے۔ بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے، عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ خطاب ہو، وعظ ہو، تقریر ہو، وہ لمبی چوڑی ہوتی ہے تو تقریر اور خطاب ہوتا ہے، جبکہ اصل چیز مقصد اور ہدف ہوتا ہے کہ تقریر کا، نصیحت کا، خطاب کا اصل مقصد کیا ہے اور کیوں ہم آئے۔ ہم یہاں پر آئے، موسم کی شدتوں کو برداشت کیا اور یہاں پر حاضر ہوئے۔ وہ کوئی جذبہ تھا کہ جو کھینچ لایا ہمیں، تو وہ کون سا جذبہ ہے؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہدف کیا ہے، کیونکہ اگر ہم ان نورانی مجالس کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور آمدم نشستم برخاستم تو ظاہر ہے کہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، آئے بیٹھے سنا چل دیے، یاد کچھ بھی نہیں رہا، تو وہ کوئی مقصد نہیں ہوا، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ مقصد کے تابع ہوتی ہے۔ جب تک وہ مقصد کے تابع ہے تو اس بات کے اندر بھی وزن ہے، اس کام میں بھی وزن ہے، اس کے قول میں بھی وزن ہے، اس کے فعل میں بھی وزن ہے، ہر چیز میں وزن ہے۔ لیکن اگر مقصد ختم ہو جائے تو بے وزن، انسان بے وزن ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل چیز مقصد ہے۔ ایک شخص بے مقصد بولا جا رہا ہے تو لوگ کہیں گے دیوانہ ہے، ایک بے مقصد چلا جا رہا ہے، پوچھا کہاں جا رہے ہو کہ کہیں نہیں، کہ بھئی کیا مقصد ہے کہ کچھ نہیں، تو کیا کہیں گے؟ بھئی دیوانے ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اصل چیز انسان کا مقصد ہوتا ہے کہ جو انسان کی شخصیت کو اور اس کے وزن کو اور اس کے اثرات کو مرتب کرتا ہے۔ تو ان مجالس کے اندر آنے کا مقصد دراصل یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی ایسی بات معلوم ہو کہ جو آسان ہو اور ہم اس پر عمل کر سکیں۔ اور دین تو سارا ہی آسان ہے، الدین یسر،
کہ دین میں تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں, ہم نہ کریں تو مشکل ہے, ورنہ آسانیوں میں تو کوئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ایک اعرابی, ایک بدو حاضر ہوا گاؤں کا. تو عام طور پر دنیا کے ہر خطے میں دو تہذیبیں ہوتی ہیں, ایک شہری تہذیب کہلاتی ہے اور ایک گاؤں کی. گاؤں میں وہ روایات, وہ اقدار, وہ تہذیبی ورثہ, اس کی بڑی حفاظت کی جاتی ہے اور وہ بہت قیمتی ورثہ ہوتا ہے, جبکہ شہروں میں جانے کے بعد یہ اقدار جو ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں. یہی حال اس زمانے میں وہاں بھی تھا کہ جو دل میں ہے وہ زبان پہ, جو زبان پہ وہ دل میں, اور وہ تو خیر دور بھی خیر القرون تھا, جس کے بارے میں فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے خیر کا دور وہ ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے, پھر اس کے بعد صحابہ کا دور, پھر اس کے, وہ تو خیر کا دور ہے. تو یہ بدو حاضر ہوئے اور آپ کو مخاطب کیا کہ یا رسول اللہ اعذنی یا رسول اللہ ولکن اوجز, کہ واعظ فرمائیے لیکن بہت مختصر کیجیے. اب ظاہر ہے کہ یہ بات کہنا اور یہ جرت کرنا ایک بڑی بات تھی, لیکن اس کی وجہ بھی بیان کی اس نے کہا کہ میں بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں اور صرف نصیحت سننے کے لیے آیا ہوں. اگر آپ نے لمبی چوڑی بات کہی اور میرے یاد نہ رہی تو میں عمل نہیں کر سکوں گا, اور جب عمل نہیں کر سکوں گا تو میرا سفر ضائع ہو جائے گا. اس لیے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں یہ جرت دو آدمی کر سکتے ہیں, ورنہ کسی کی یہ جرت نہیں, کیونکہ آیت نازل یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ اونچے مت کرو, اور ان کی موجودگی میں اس طرح سے بات مت کرو جس طرح سے تم آپس میں کرتے ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تو صحابہ کرام خوف میں رہتے, ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بے ادبی سرزد ہو جائے. لیکن بہرحال ایک انسان کی فطری طلب ہوتی ہے, اندر سوالات ہوتے ہیں, تو خود جرت نہیں ہے کیونکہ مقام رسالت سے اور مقام نبوت سے وہ واقف ہے, اس کی عظمت سے واقف ہے. تو انتظار کیا کرتے تھے کوئی آ جائے تو وہ سوال کرے تو ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا. تو یہ جرت دو آدمی کر سکتے ہیں, یا وہ کہ جو مقام نیاز پر ہو, یا وہ جو مقام ناز پر ہو. یہ بدو جو آئے یہ مقام نیاز پر تھے, نیاز مندانہ آئے, لیکن عظمت نبوت سے واقف نہیں تھے, آداب سے واقف نہیں تھے, اس لیے قابل معافی بھی تھے. اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ مقام ناز پر فائز تھے کہ 11 مقامات وہ ہیں کہ جہاں پر ان کے رائے کی تائید قرآن کریم نے کی. تو یہ جرت کرنا, جیسا کہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین ہے, جب اس کی مرض الموت کے اندر مبتلا ہوا تو اب یہ فکر ہوئی کہ اب وہاں کیا ہوگا میرا, کیونکہ زندگی بھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی انفرادی اور اجتماعی سطح پر. تو اس کے بیٹے ہیں, ان کا نام بھی عبداللہ ہے, وہ جلیل القدر صحابی ہیں. ان کو سفارشی بنایا اور کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں اور میری طرف سے 2 چیزوں کی فرمائش کرو. ایک تو یہ کہ اپنی ردائے مبارک مجھے عطا کر دیں, چادر مبارک, اور جب میرا انتقال ہو تو مجھے اس چادر میں لپیٹ کے دفن کرنا, کیونکہ بروز محشر جب اللہ تعالیٰ پوچھیں کیا لایا تو میں وہ چادر پیش کر دوں گا کہ میں یہ لے کر آیا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ دل میں تو یقین تھا, مطلب یہ جانتا, لیکن وہ انا, وہ منافقت, وہ بدباطنی, وہ تمام عیوب جو تھے وہ حاوی تھے. ورنہ جہاں تک یقین کی بات ہے وہ تو ابو جہل کو بھی تھا, چھپ چھپ کے سنا کرتا تھا. ایک مرتبہ کسی نے دیکھ لیا
تو پوچھا کہ جب کہا کہ اثر تو ہے کلام میں، کہا کہ جب یہ مانتے ہو تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کہا کہ ناک کا سوال ہے، وہ میری چچا کی اولاد ہے اور میں چچا کی اولاد پر کیسے ایمان لے کہ وہ بڑھ جائیں ہم گھٹ جائیں؟ تو وہ عصبیت تھی، غرور تھا، تکبر تھا، وہی حالیہ تھا. تو آپ جو مجسم رحمت بنا کر بھیجے گئے پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے، تو اسی رحمت کے جذبہ رحمت کے تحت آپ کھڑے ہو کہ عبداللہ ابن ابی کی بات جب پہنچی، کیونکہ فرمایا گیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. قرآن اس کی شہادت دے رہا ہے کہ یہ جو اب آپ کے اندر رحمت ہم نے کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے، یہ اسی کا اثر ہے کہ جو آپ کے پاس آتا ہے آپ کے اندر جذب ہو جاتا ہے. یہ اسی رحمت کا اثر ہے، اور اسی رحمت کا اثر تھا کہ آپ کسی کی دل شکنی نہیں برداشت کرتے تھے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو. چنانچہ آپ کھڑے ہوئے تو فاروق اعظم برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ردائے مبارک چادر مبارک پھیری، یا رسول اللہ، بس اتنا ہی کہا. یعنی آگے وہ مفہوم تھا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، کس آدمی کے لیے جا رہے ہیں. آپ بیٹھ گئے اور اسی وقت وحی نازل ہوئی، ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر لهم. آپ ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی اس کے لیے مغفرت کریں، ہرگز ہرگز مغفرت نہیں ہوگی. تو یہ کیا تھا؟ یہ مقام ناز تھا. تو وہ مقام نیاز تھا کہ انہوں نے، اور یہ مقام ناز پر تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا. تو آپ نے اس بدو کے سامنے واز فرمایا، کہا کہ بیٹھو، اور آپ نے واز فرمایا وہ 1 منٹ تو کیا 1-2 سیکنڈ بھی نہیں لگے، اور 3 جملوں کے اندر واز ختم ہو گیا. اور واز فرمایا کہ صلو صلاۃ المودع، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب نماز پڑھو تو 1 منٹ کے لیے یہ خیال اپنے ذہن کے اندر لاؤ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، اس کی موت برحق ہے. دنیا میں بڑے بڑے باغی، بڑے بڑے منحرف، بڑے بڑے مرتد لوگ آئے، خدا کی وحدانیت کا انکار، خدا کے مد مقابل ہوئے، رسولوں کی رسالت کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا. بڑے بڑے باقی آئے، لیکن آج تک آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی ایسا آئے گا جو موت سے انکار کر دے کہ موت. تو یہ کیونکہ موت آنی ہے، کب آنی ہے، کیسے آنی ہے، کب آنی ہے، کس وقت آنی ہے، کہاں آنی ہے، یہ پردے غیب میں ہے. میں کہ جس وقت نماز پڑھو تو اس وقت یہ خیال کرو، تو اس کے بعد جو خشوع اور خضوع پیدا ہوگا دل کے اندر، کیونکہ آدمی اگر یہ سمجھے کہ یہ میری زندگی ہو سکتا ہے آخری نماز ہو، تو کس قدر خشوع ہو سکتا ہے، اور وہی اصل حاصل بھی ہے. تو یہ دراصل یہ اکابر کے رنگ تھے، ایک رنگ نیاز کا ہے اور ایک رنگ ناز کا ہے، مقام ناز کا ہے. ہمارے اکابر کے اندر یہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ، بڑے جلیل القدر عالم، اولیاء اللہ کے اندر ان کا شمار، اور بڑی خصوصیات کے مالک. تو جب علوم ظاہری گویا ادارے سے، مدرسے سے فارغ ہو گئے اور تمام علوم سے پر دسترس اللہ نے عطا کر دی، ایک بہترین عالم بن گئے، تو خیال پیدا ہوا کہ علوم ظاہری تو ہم نے حاصل کر لیے، علوم باطنی بھی ہمیں حاصل کرنے چاہیے. اس زمانے میں حضرت مولانا عبید اللہ احرار رحمہ اللہ کا بڑا شہرہ تھا، ایک مجمع خلائق تھے، لوگ ان کے پاس جایا کرتے تھے، مرجع خلائق تھے وہ، اور وہاں سے فیض حاصل کیا کرتے تھے. کیونکہ ہمارے یہ 2 سلسلے ہیں، ایک ہے تعلیم و تعلم کا اور ایک ہے تزکیہ کا، جس کو ایک طرف مدارس ہیں ایک طرف خانقاہیں ہیں.
علم حاصل ہو اور تربیت یہاں ہو، کیونکہ علم کا مزاج تعلی کا ہے، اوپر اٹھنے کا ہے. اگر صرف علم ہوگا اور تربیت نہیں ہوگی تو وہ کبر کی طرف چلا جائے گا. ابلیس کے پاس علم کم نہیں تھا. ابلیس نے جو ذات ہے جل مجدہ سے مباحثہ کیا تھا وہ اسی پہ کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. دلیل تو یہی دی تھی نا اس نے کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا، اس کو کہاں سے خلافت عطا کر دیا؟ کیونکہ آگ افضل ہے. وہ ادب سے ناواقف تھا، اور جب اسی بات پر اسے تو اصل ہے کہ علم ہو اور اس کے ساتھ اگر تربیت نہ ہو تو انسان اسی راہ پر چلا جائے گا. لہذا تربیت بھی ضروری ہے. تو عبد الرحمن جامی علوم ظاہر کے بہترین عالم بن گئے، لیکن علوم باطنی کی طلب ان کو وہاں لے گئی عبید اللہ احرار کی خانقاہ میں. مولانا عبد الرحمن جامی کی مزاج پر فخر کا غلبہ تھا. درویش صفت تھے وہ. جب وہاں پہنچے تو وہاں دیکھا بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں، خانقاہ بھی بڑی مکلف بنی ہوئی ہے، ہر طرف دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. بدزن ہو گئے کہ میں تو یس شورا سن کے آیا تھا مولانا کا، اور یہاں آ کے تو دیکھ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے. بہت بدزن ہوئے اور وہاں سے بدزن ہو کے نکلے، اور نکلنے سے پہلے ایک جملہ انہوں نے کہا، نمردست آ کے دنیا دوست دارت، نمردست آ کے دنیا دوست دارت. کہ وہ مومن، وہ بندہ اللہ کا محبوب ہو ہی نہیں سکتا کہ جو دولتوں کے ڈھیر لگائے اور دولت کی طلب اس کے اندر ہو اور اسی کو سب کچھ سمجھ لے. وہ تو دولت کمانے کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ تو کہ کسب الحلال فریضہ باغ فریضہ تو فرض ہے. لیکن وہاں یہاں انہوں نے وہ دیکھا کہ دولتوں کی ڈھیر لگے ہوئے تو بدزن ہو کے باہر آ گئے. سفر سے تکان ہو گئی تھی تو ایک مسجد میں جا کے لیٹ گئے. لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی. خواب دیکھتے ہیں کہ روز محشر ہے، اور جو احادیث کے اندر منظرنامہ روز محشر کا ہے وہ سب اسی طرح سے ہے. اور عبد الرحمن جامی کو کا گریبان ایک آدمی نے پکڑ رکھا ہے کہ میرا قرضہ ادا کرو، تم نے میرے فلاں وقت پہ مجھ سے قرضہ لیا تھا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں کہاں سے ادا کروں، یہاں میرے پاس تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے. کہا میں کچھ نہیں جانتا. دو ہی شکلیں ہیں، یا قرضہ ادا کرو یا اپنی نیکی مجھے دے دو. اور یہ سخت پریشان ہے. مجمع جمع ہو گیا وہاں، اور سب اس کی تائید کر رہے کہ بھائی جب قرضہ لیا تو ادا کرو، اگر یہاں روپیہ پیسہ سونا چاندی نہیں ہے تو نیکی دے دو، اس کا قرضہ دو. اور سخت پریشان ہے عبد الرحمن جامی. دیکھا کہ مولانا عبید اللہ احرار گھوڑے پر سوار آ رہے ہیں. پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہ عبد الرحمن جامی کو روک رکھا ہے اور اس کا وہ قرض نہیں ادا کر رہے. اچھا، اپنے ساتھ میں تھے رفیق، ان سے کہا کہ بھائی ہمارے خزانے میں سے عبد الرحمن جامی کا قرض ادا کر دو. بس اس کے ساتھ ہی عبد الرحمن جامی کی آنکھ کھل گئی. دیکھا مسجد کے باہر گھوڑے پر مولانا عبید اللہ احرار کھڑے ہوئے ہیں، مسکرا رہے ہیں. اب مقام سمجھے گئے. کہا کہ عبد الرحمن جامی کیا کہا تھا تم نے خانقاہ سے نکلتے ہوئے؟ حضرت معاف کر دیجئے، میں سمجھ نہیں سکتا. کہ نہیں ہم سننا چاہتے ہیں کہ آپ نے تو میرا قرض ہی ادا کر دیا. کہ نہیں ہم سننا چاہتے ہیں. جب اصرار کیا تو کہا کہ میں نے کہا تھا نمبردست آ کے دنیا دوست دارت. کہا کہ اس کے آگے ایک چیز، اگر دارت برائے دوست دارت، کہ اگر دولت جمع کیے تو دوستوں کے لیے کیے، ان کی مصیبتوں میں کام آنے کے لیے کیے، پریشانیوں کے لیے کیے. تو یہ دو رنگ تھے، ایک مولانا عبید اللہ احرار کا تھا اور ایک پہ فقر کا غلبہ تھا، ایک پہ استغنا کا غلبہ تھا. تو یہ ہمارے اکابر کے رنگ رہے ہیں. اور یہ پیدا ہوتے ہیں رنگ نسبتوں سے، کہ نسبت کیسے ہے.
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وکونوا مع الصادقین، کہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھو، ان کے بیٹھنے سے ان سے جو نسبت قائم ہوگی اس کے بڑے فائدے ہوں گے۔ آپ عطر کی دکان میں چلے جائیں، کچھ خریدے نہیں تو کم سے کم اتنا فائدہ تو ہوگا ہی کہ آپ کو خوشبو آ جائے گی۔ بخلاف اس کے کہ کوئلے کی دکان میں بیٹھے تو آپ کتنا بھی بچے کہیں نہ کہیں کالک لگی جائے گی، تو صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ رنگ ہوتے ہیں نسبت کے۔ تو یہ آیت کریمہ جو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس میں دراصل ادب سکھایا گیا کہ ادب کیا چیز ہے۔ فرمایا کہ اصل ادب تو ذات حق جل مجدہ کا ہے، جو تمام نسبتوں کا، تمام عظمتوں کا منبع ہے، ظاہر ہے وہی سے۔ اب حق تعالی سے جیسے جیسے نسبت قائم ہوتی چلی جائے گی، ادب بھی قائم ہوتا چلا جائے گا۔ کلام اللہ، کلام کہتے ہی اسے جس کا کوئی بولنے والا ہو، متکلم ہو، تو کیونکہ کلام اللہ ہے اس لیے اس کی نسبت قائم ہو گئی ادب کی، کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ہاتھ مت لگاؤ۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ نقوش، یہ رسوم، یہ تو کلام کو سمجھنے کے لیے ہے۔ اصل کلام تو وہ کہلاتا ہے کہ جس کو بولنے والا کوئی ہو۔ تو حق تعالیٰ اس کے کلام کرنے والے، اور یہ کلام ہمارے سامنے، تو وہ نقوش اور وہ رسوم جو ہیں وہ بھی اتنے بعظمت ہو گئے ہمارے لیے کہ ہم اس کو اوڑوں سے چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں۔ وہ کاغذ کہ جس پر وہ نقوش لکھے گئے وہ محترم ہو گیا، اس میں نسبت قائم ہو گئی اللہ سے، کلام اللہ سے ہوئے، کلام اللہ سے پھر وہ جزدان جس کے اندر ہم اس کپڑے کے اندر نسبت آ گئی، ہم اس کو بھی ہمارے لیے محترم۔ کعبۃ اللہ کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، کوئی گھر سے مراد یہ نہیں ہے، لیکن تجلیات ربانی کا نزول ہو رہا ہے وہاں، تو اس کی ہر چیز محترم ہو گئی۔ ظاہر ہے وہ پتھر جو کعبۃ اللہ کے اندر لگے ہوئے ہیں، فاروق اعظم نے ہی کہا تھا جب حجر اسود پر گئے کہ میں جانتا ہوں کہ تجھ میں نہ نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے نہ نقصان پہنچانے کی، لیکن میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیا، اس لیے میں بوسہ دے رہا ہوں۔ تو نسبت قائم ہو گئی تھی کیونکہ اللہ سے، اس لیے اس کے پتھر بھی محترم ہو گئے، اس کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں جا کے۔ وہ غلاف کعبہ کہ جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں کارخانے، جب تک وہ کارخانے کے اندر کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی اسے چومتا نہیں، کوئی اسے آنکھوں سے نہیں لگاتا، لیکن جیسے ہی وہ کعبۃ اللہ پر پڑ گیا تو آپ کوشش کرتے ہیں، آپ 100 طرح کی پریشانیاں اٹھائیں گے، اپنی جان کی فکر نہیں کریں گے کہ کسی طرح سے میں غلاف کعبہ تک پہنچ جاؤں۔ وہ کون سی کشش ہے؟ وہ نسبت کی کشش ہے کہ وہ لے کر آ رہی ہے۔ پھر وہ مسجد کہ جس کے اندر کعبۃ اللہ ہے وہ محترم ہو گیا، پھر وہ شہر مکہ محترم ہو گیا۔ تو جیسے جس چیز سے نسبت قائم ہوتی چلی جائے گی اللہ سے، وہ چیز محترم ہوتی چلی جائے گی۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی ان کے یہاں نسبتوں کا بڑا احترام ہوا کرتا تھا، اور بالخصوص وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ نسبتوں کا احترام کرتے ہیں، اور آل سادات جو ہیں وہ تو پوری دنیا کے مخدوم ہیں، ان کا بے احترام ان کے یہاں بہت زیادہ تھا۔ ایک مرتبہ سفر ہوا مراد آباد کا، جانا تھا بریلی، راستے میں مراد آباد قیام ہوا تو لوگوں کا جمکٹا ہو گیا کہ حضرت ہمیں تو آج نعمت مل گئی، اور لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ قیام فرما لیجیے۔ حضرت نے کہا کہ نہیں، جو پروگرام ہے اسی پہ جاؤں گا۔ علماء آئے، انہوں نے اصرار کیا، لیکن حضرت نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اہل ثروت اور جو وہاں کے بڑے بڑے لوگ تھے وہ آئے، انہوں نے کہا جب ہم نے علماء کی نہیں بات مانی تو آپ کی تو کیسے مان لیں گے؟ غرض حضرت نے تیار نہیں ہوئے۔ ایک صاحب اور مراد آباد والوں نے بھی طے کر لیا تھا کہ روکنا ہے حضرت کو ہر صورت میں،
ایک صاحب نے کہا کہ میرے پاس ہے ایک ترکیب، میونسپلٹی کے اندر ایک لڑکا کام کرتا ہے جس کی عمر 14-15 سال کی، اسے لے آؤ اور اس سے کہلواؤ۔ چنانچہ اسے لے آئے۔ جیسے ہی وہ لڑکا آیا، 14-15 سال کی اس کی عمر، تو حضرت چارپائی سے کھڑے ہوئے اور مصافحہ کیا اور اسے سراہنے بٹھایا۔ اس نے کہا کہ حضرت جی یہ چاہتا ہے کہ آپ قیام فرما لیجیے۔ کہ بہت اچھا۔ حضرت رکے۔ وہ کیا تھا؟ وہ نسبت تھی۔ حضرت کے شیخ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اور ان کے شیخ ہیں میاں جی نور محمد جھنجھانوی۔ وہ میاں جی نور محمد جھنجھانوی کا نواسا ہوا کرتا تھا، اور وہ بھی رشتے میں، تو شیخ کے شیخ کا نواسا تھا، اس لیے وہ نسبت کیونکہ قائم ہوئی۔ تو اس نسبت کا احترام یہ کہ اس علماء کے کہنے سے نہیں رکے، مشاہیر کے کہنے سے نہیں رکے، اور اس بچے کے کہنے سے رکے، کیونکہ وہ نسبت کا احترام تھا۔ تو اصل چیز نسبت ہوتی ہے۔ حضرت مولانا عبد القدوس صاحب گنگوہی رحمہ اللہ، جو مشائخ اور چاروں سلسلے کے اندر ان کو امامت کے درجے پر فائز ہیں، ان کے دور کا ایک واقعہ، ان کے پوتے ہیں شاہ ابو سعید، وہ نوجوانی کا دور ان کا، حضرت کی وفات ہو چکی، اور ناز و نام کے اندر پلے، نہ بقول سے کہ تربیت ہو سکی نہ تعلیم ہو سکی، مزاج کے اندر غرور، تکبر، اور یہ کہ ہم تو ان کے بیٹے ہیں حضرت شاہ صاحب کے، تو ہے نا، ایک کچھ تو ہوتے ہیں جنون میں محبت کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں، لوگوں نے بھی کہہ کہ ان کو، تو ان کے ذہن میں غرض وہ نہایت بد مزاج۔ ایک مرتبہ اچھا کپڑوں کے شوقین، نہایت قیمتی قسم کے کپڑے پہنے گنگوں کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ وہ صفائی کرنے والے نے کوڑا پھینکا، تو اس کا گرد جو تھا وہ ان کے اوپر آیا، ایک دم لال پیلے ہو گئے کہ تجھے پتہ نہیں، جانتے نہیں ہم کون ہیں؟ تو بہت زور سے ڈانٹا۔ وہ بھی حضرت کے دور میں رہ چکا تھا، حضرت کی خانقاہ میں صفائی کیا کرتا تھا، بہرحال آثار تو اس میں بھی آ گئے تھے۔ اس نے کہا کہ صاحبزادے، یہ نیلی پیلی آنکھیں جو ہے نا، یہ اس وقت دکھانا جب دادا کی وراثت ہاتھ میں ہو، دادا کی وراثت تو ہاتھ میں ہے نہیں، خالی یہ بات کھا گئی ان کو، اور طے کر لیا کہ اب گنگو واپس آؤں گا تو اسی وقت آؤں گا کہ جب دادا کی وراثت مل جائے گی مجھے۔ اپنی والدہ سے آ کے معلوم کیا کہ اس وقت حضرت کے خلافہ میں کون ہے، کہا کہ حضرت شیخ نظام الدین بلخی رحمہ اللہ جو بلخ میں ہے، کہا کہ میرا سامان تیار کرے، میں جا رہا ہوں، اور اب میں واپس تبھی لوٹوں گا جب مجھے دادا کی وراثت مل جائے گی۔ چنانچہ وہاں سے سفر شروع کیا۔ اب کہاں گنگو، کہاں بلخ، اور وہ دور حضرت کو اطلاع کرا دی گئی۔ جب وہاں پہنچے ہیں تو حضرت کا عالم یہ کہ لاکھوں مریدین ان کے خانقاہ کے اندر، اور جو حکمران وقت تھا وہ بھی ان کے ارادت مندوں میں شامل۔ معلوم ہوا کہ میرے شیخ کے پوتے آ رہے ہیں، تو جس دن وہ پہنچنے والے تھے اس دن حضرت شیخ استقبال کے لیے باہر گئے، ان کے ساتھ ہزاروں لوگ کہ حضرت شیخ جا رہے ہیں ان کے، تو وہ بھی ساتھ ساتھ۔ جب حکمراں کو پتہ چلا کہ وہ بھی استقبال کے لیے، اب وہاں پہنچے، وہ آئے تو گھوڑے پر سوار ہیں، تو وہ اترنے لگے تو انہوں نے کہا نہیں آپ بیٹھے رہیے، اور رکاب میں سے ان کے پاؤں نکالے اور اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ جب انہوں نے حکمراں نے دیکھا کہ شیخ ان کا پاؤں جو ہے اپنے کندھے پر رکھے، تو دوسرا پاؤں جو ہے اس نے اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ اس شان کے ساتھ میں وہ لے کر آئے اور اپنی مسند پر لا کر بٹھایا۔ بڑا اعزاز اکرام، لوگ آ رہے ہیں۔ 3 دن گزر گئے، 3 دن بعد، اور بڑی ایک خاطر تواضع۔ 3 دن بعد حضرت نے پوچھا کہ سفر کی غرض و غایت کیا ہے؟ کہا کہ حضرت میں وہ وراثت لینے کے لیے آیا ہوں جو آپ لے کر آئے تھے وہاں سے۔ کہ اچھا، اتر جاؤ نیچے۔ مسند سے اتار دی نیچے، کہا کہ وہاں جا کے بیٹھ جاؤ جوتوں میں۔ اب کہاں تو یہ اعزاز و اکرام ہو رہا تھا، کہاں ایک دم یہ
تو بقول سے کہ دنیا یوں سے یوں ہو گئی، پلٹ گئی. لیکن طے کیے تھے یہ بھی، وہیں بیٹھ گئے. اب صورت یہ ہے کہ حضرت توجہ نہیں دیتے، نہ بات کرتے ہیں نہ کوئی توجہ دیتے ہیں. کافی وقت گزر گیا، ڈیوٹی وہیں لگا رکھی، وہیں بیٹھا کرو. 1 سال گزر گیا. 1 سال کے بعد ایک کوڑا ڈالنے والے کو یہ کہا کہ ذرا کوڑا ڈالنا اس طرح سے کہ ان کے اوپر گرد جائے، اور جو کچھ یہ کہے وہ آ کے مجھے خاموشی سے بتانا. خیر وہ انہیں ایسے ہی کیا. جب وہ گرد آیا تو صرف اتنا کہا کہ اندھا ہے، نہ ہوا گنگو تب بتاتا میں تجھے. آ کے حضرت کو بتایا. حضرت نے کہا کہ ابھی کمی باقی ہے. ابھی پھر 1 سال لگایا. 1 سال بعد پھر یہی عمل ہوا. تو اب کے جو جملہ نکلا وہ یہ کہ خام خاتون نے اس کوڑے کو بھی خراب کیا. مجھ جیسا خانمہ برباد آدمی ہے، مجھ سے تو یہ کوڑا افضل ہے کہ حضرت شیخ کے گھر کا ہے. اس کے بعد حضرت نے ان کو بلایا، کہا غسل کرو. غسل کر کے آئے اور کہا ہم شکار کو چل رہے ہیں. اب گھوڑے پر سوار ہیں اور اب صورت یہ ہے کہ رکاب ان کا کندھے پہ ہے، شاہ ابو سعید کے، اور حضرت شیخ بیٹھے ہوئے ہیں. اور گھوڑا دوڑ رہا ہے، یہ اس کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے، زخمی ہو گئے، پاؤں زخمی ہو گئے، لیکن چلے جا رہے. جب واپس آئے کہا کہ پھر غسل کرو. پھر غسل کرے کیا، کپڑے بدلوائے اور اس کے بعد آئے اور اپنی مسرت خالی کر کے کہا کہ یہاں بیٹھ. اور اس کے بعد اپنا جوتا نکالا کہ یہ جوتا ہے اور یہ میرا سر ہے. یہ جو کچھ میں نے کیا یہ آپ کو وراثت دینے کے لیے، اس کے بغیر وراثت کے حق نہیں. اور پھر اس کے بعد حضرت شاہ ابو سعید نے جو وراثت کا حق ادا کیا ہے تو ہزاروں لاکھوں ان کے ارادت مند ہوئے تھے. تو یہ کیا تھی؟ یہ وہ نسبت. تو نسبت قائم ہوتی ہے اس سے جس سے جیسے جیسے اسے ادب ہو. اسی لیے فرمایا گیا کہ امامت کے لیے بھی نسبت کا ہونا ضروری ہے، کہ امام اس کو بناؤ مسجد کے اندر کہ جو احکام صلاۃ سے مکمل طور پر واقف ہو، عالم ہو. کیونکہ اگر آپ علماء کی موجودگی میں کسی جاہل کو کر دیں گے تو عالم کے دل کے اندر انقباض ہوگا، ان کی نماز نہیں ہوگی. فرمایا کہ اگر مسجد میں سارے ہی احکام قرآن کے، علوم قرآن کے ماہر ہیں تو فرمایا کہ پھر اس کو پڑھاؤ کہ جس کو علوم سنت کے اندر دسترس حاصل ہو. اور اگر اس میں بھی سارے ہوں تو پھر اس کو پڑھاؤ کہ جس کی نسبت عالی ہو. اور اگر نسبت بھی سب کی عالی ہے تو فرمایا کہ اس کو پڑھاؤ کہ جو عمر میں بڑا ہو تمہارے سے. کہا کہ اگر مان لیں عمر میں بھی سارے ہی برابر ہیں تو آخری درجہ دیکھا کہ جس کے کپڑے سے زیادہ صاف ہو اس کو بڑھا دو. گویا کوئی نہ کوئی نسبت، کوئی نہ کوئی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ جو جس کو آپ آگے بڑھائیں اس کی نسبت اونچی ہونی چاہیے. تو یہ درجہ، تو یہاں اس آیت کے اندر ادب کا درجہ کا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارثین ہیں. ظاہر ہے کہ وارث بنتا ہے 2 چیزوں سے، ایک علم اور ایک عمل سے. مجرد علم سے عالم نہیں بنتا. اور عالم وارث بننے کے لیے نسبت کا قائم ہونا ضروری ہے. باپ کی نسبت ہوگی بیٹے کو تبھی تو وارث کہلائے گا، وہ تبھی تو اس کو وراثت کے اندر حصہ ملے گا. تو پہلے تو یہ ثابت ہو کہ وہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، تو قانون تبھی تو مانے گا، تبھی وہ وراثت کا فیصلہ کرے گا. تو معلوم ہوا کہ جو انبیاء کی وراثت ہے وہ کوئی درہم و دینار نہیں ہے، روپیہ پیسہ سونا چاندی نہیں ہے. ان کی وراثت تو علم ہے، اور لیکن علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. تو یہ قائم ہے. تو یہ مدارس دراصل جو ہے یہ ان نسبتوں کا احترام کو بتانے کے لیے، اس احترام کو قائم کرنے کے لیے، اور یہ علم کو اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی آمد کا مقصد بتایا، اپنی بعثت کا مقصد کہ 2 مقصد بتائے کہ انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور دوسرا میں انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق،
کہ میں اخلاق کی درستگی کے لیے، کیونکہ ایک شخص بہترین عالم ہے، اللہ نے بہت علم عطا کیا، لیکن اخلاق نہیں تو کون جائے گا اس کے پاس میں؟ وہ تو علم غیر نافع ہے، اسے پناہ مانگی اللہ، نبی کریم علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی ہے۔ اور ایک کے پاس اخلاق ہے لیکن علم نہیں ہے، تو علم ہو اخلاق نہ ہو آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ اخلاق ہو علم نہ ہو، عمل ہو علم نہ ہو، تب بھی گمراہ ہو جائے گا۔ معلوم ہو کہ علم اور عمل دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اور پھر یہی نہیں کہ یہ مدارس جو ہے یہ دراصل ایک قلعے ہیں علم کے، انسانیت کے، جہاں اور اس میں ایک تو یہ طلبہ ہیں کہ جو یہاں پر بالارادہ آئے ہیں پڑھنے کے لیے، اسی مقصد سے آئے ہیں، یہاں قیام کرتے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ فیض ان کو پہنچ رہا ہے، بلکہ ان مدارس کا فیض جو ہے وہ آس پاس سارے علاقے کو پہنچتا ہے، وہ نادیدہ ہوتا ہے، نظر نہیں آتا لیکن پہنچتا ہے۔ روڑکی کے اندر ایک مناظرہ ہوا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ مرض وفات کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، اس وقت بیمار تھے، وہ جانے سے تو اس زمانے کے اندر پادریوں کو بلایا گیا تھا کہ جو اپنے دین کی تبلیغ، تو انہیں یہ موقع اچھا جانا کہ ملک قاسم تو اس وقت آ نہیں سکیں گے کیونکہ شرط یہی ہوتی تھی، تو لہذا اپنی بات کہنے کا بہت اچھا موقع ہے۔ چنانچہ روڑکی میں ایک چوراہے پر اس پادری کی تقریر شروع ہوئی اور اس نے اپنی تقریر میں بیان کیا کہ صاحب حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اس میں دلائل سے بہت شعلہ بیان مقرر تھا، مجھا ہوا مقرر تھا۔ تو ایک طالب علم جو نیا نیا فارغ ہوا تھا، اس کو یہ غیرت ہوئی کہ آج اگر یہ جیت گیا اور اس نے اپنی بات ثابت کر دی تو اسلام کی بڑی سرخی ہوگی۔ چنانچہ وہ آگے آیا، اب اس نے اپنی بساط کے مطابق بحث کی اس سے، لیکن ظاہر ہے وہ طالب علم ہے اور یہ وہ منجھا ہوا تجربہ کار پادری۔ تو وہاں ایک مدرسہ تھا، قرآن کی تعلیم ہوتی تھی، اس کے قریب ہی ایک دکان تھی بھٹیارے کی جو روٹیاں بنایا کرتا تھا، ہاتھ اس کے آٹے کے اندر۔ وہ آیا، اس نے سوچا کہ آج تو توہین ہو جائے گی اور لوگ اس کی باتوں سے متاثر ہونے شروع ہو گئے۔ چنانچہ وہ ہاتھ جھاڑتا ہوا آیا اور اس نے اس طالب علم کو ہٹایا کہ یہ مل صاحب ہٹو، عالم کا کام عالم سے بات کرنا ہے، یہ بھی جاہل ہے میں بھی جاہل ہوں، تو جاہل سے جاہل ہی نمٹے گا۔ چنانچہ وہ آ گیا، اس نے کہا کہ یہ بتائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا بھائی تیرے سننے کی بات نہیں، اس نے کہا کہ جو چوک میں تقریر کر رہا ہے تو ہر آدمی کو حق ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ کہ جی ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی بات مان لی کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بیٹے ہیں، یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی ہے؟ کہا کہ نامعقول آدمی، گستاخ، اللہ کی عمر پوچھا، اللہ کی وہ تو ازل سے ابد تک رہے گا۔ اس نے کہا جی یہ ازلی ابدی تو عالم لوگ جائے، میں تو جاہل آدمی ہوں، مجھے تو سیدھے سیدھے بتاؤ اتنے سال کی عمر ہے، 1000 سال ہے، 2000 سال ہے، لاکھ سال ہے، کروڑ سال ہے، کتنی سال ہے؟ اب وہ ثابت ہے، اس نے کہا بس تو یہ سمجھ کہ کروڑوں سال ہے، کہ اچھا بس ٹھیک ہے، یہ مان لیا کہ اللہ کی عمر کروڑ سال ہے۔ اس کروڑوں سال میں اللہ کے یہاں صرف ایک ہی بیٹا پیدا ہوا۔ پہلے میری عمر 55 برس ہے، میری 4 بیٹیاں اور 6 بیٹے ہیں، 10 تو میرے ہیں، تمہارے اللہ سے تو اچھا میں ہوں کہ 55 سال کی عمر میں میرے 10 ہے اور تمہارا اللہ کروڑوں سال میں نہیں ہے، ایک ہی بیٹا پیدا کر سکا۔ گویا اب وہاں مطلب لوگوں ایک تالیاں پیٹ گئی۔ تو ہمارا یعقوب صاحب نے فرمایا کہ بات اس نے بڑی اچھی کی، لیکن کیونکہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، بات اصولی گئی تھی کہ اگر اولاد کا ہونا ہنر ہے تو پھر تو کروڑوں لاکھوں اربوں خربوں ہونے چاہیے تھے اللہ کے، اور اگر عیب ہے تو ایک کا ہونا بھی عیب ہے اور ہزاروں کا ہونا بھی عیب ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اس نسبت کا اثر تھا کہ جو مدرسے کے قائم۔ تو یہ نہیں کہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء ہی کو فائدہ پہنچتا ہے، فیض پہنچتا ہے، بلکہ آس پاس بھی اس کا فیض پہنچتا ہے۔ اسی لیے ان مدارس میں آتے رہنا چاہیے، ان علماء کی صحبت میں بیٹھتے رہنا چاہیے، بہت کچھ حاصل ہوگا۔ اور ان مدارس کا خیال رکھنا وہ ہر طریقے میں ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ جو کچھ آپ ان مدارس کے تعاون میں کریں گے
گویا جو آپ نے بھیج دیا وہاں وہ آپ کا ہے، جو آپ کو یہاں بچ گیا وہ آپ کا نہیں ہے، وہ تو ورثہ کا ہے. تو آپ کے اوپر ان مدارس کا حق ہے کہ آپ اس کی سرپرستی. آپ کے بزرگوں نے ان مدارس کو قائم کرنے میں بھرپور تعاون دیا. اب وہ لوگ اپنا عمل کر کے رخصت ہو گئے، اب یہ ذمہ داری آپ پر آئی ہے کہ آپ ان مدارس کا خیال رکھیں، ہر طریقے پر، دامے درمے قدم سخنے، ہر طریقے پر خیال رکھیں. تو انشاءاللہ اس کے فائدے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.